احزاب 33 مدینہ میں نازل ہوئے اور 90 شان نزول ہے، 73 آیات ہیں، 9 رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ جنگ احزاب سن 5 ہجری میں حضور کی ہجرت کے بعد ہوئی۔ اس میں یہ 3 4 5 واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جنگ احزاب ہے، اور اس وقت بنی قریظہ نے کیونکہ دھوکہ دیا تو بنی قریظہ کا بھی اس کے بارے میں ذکر ہوگا۔ اس کے بعد جو لوگ اظہار کرتے تھے، عورتوں کو ماں کہہ بیٹھتے تھے، ان کے بارے میں ذکر ہے پھر۔ اور اگر کوئی منہ بلا بیٹا اگر کسی عورت کو طلاق دے دیتا تو اس سے شادی کرنے کا رواج نہیں تھا، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور کا خاتمہ نبیین ہونا اور حضور پہ درود پاک کا پڑھنا، ان آیات کا بھی اس میں نزول ہوا، اور اہل بیت کو بھی اس میں خطاب کیا گیا، آیت تطہیر بھی نازل ہوئی۔ تو اس لحاظ سے یہ صورت بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے اندر 73 آیات ہیں۔ ابتدائی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کیا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، کافروں کی نہیں ماننی، منافقوں کی نہیں ماننی، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ پر اس کی پوری توجہ ہے، اس کی آیات میں حکمت ہے، اور اسی لیے آپ نے اتباع جو کرنی ہے اسی وحی کی کرنی ہے جو آپ کی طرف اللہ نے نازل کی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے عملوں کو دیکھ رہا ہے، خبر رکھتا ہے، جانتا ہے۔ وتوکل اللہ، اللہ پہ توکل رکھنا ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، بے شک اللہ ہی آپ کا کارساز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو لوگ اپنی عورتوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہیں، گویا ان کے 2 دل نہیں ہیں کہ وہ ایک سے اس کو ماں کہیں اور ایک سے جو ہے نا اس سے بیوی اور سلوک کریں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے، وہ یادی اور سیدھے راستے کی جو ہے نا راہ دکھاتا ہے۔ وَأَدُومْ لِآبَائِهِمْ وَأَقْسِطُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یعنی جو منہ بولے بیٹے کہہ دیتے تھے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ان کے والدوں کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک ٹھیک ہے۔ اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو فاخوانکم فی الدین، و دین میں تمہارے بھائی ہیں، عبداللہ یا کوئی بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں، بشریت میں تمہارے چچا زاد ہیں۔ لیس علیکم جناح، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اخطأتم، اگر نادانستہ تم سے اگر کوئی ہو گیا ہے، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، جو تم عمدن کرو گے، جو تمہارے دلوں سے جو بات کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کا مقام بیان فرمایا کہ نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ مومنین سے ان کی جانوں کے زیادہ نزدیک ہے، وازواجہ امہاتہم، اور اس کی جو بیوی ہیں وہ ان کی ماں ہیں۔ تو جو مومن ہیں ان کے لیے تو بے شک وہ ماں ہیں، اور اول الارحام بعضکم اول البعض، اور رشتے والے جو ہیں ایک دوسرے سے رشتے سے جو قریب ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا ہے۔ من المومنین، مومنوں کے بھی، مہاجرون کے بھی، الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ انہیں دوستوں پر احسان کرو، الی اولیاءکم معروفہ، جو حق بات سے، یعنی کہ جو وصیت ہے وہ تو اللہ نے بیان کر دی، مگر آپ اس سے کوئی زیادہ کسی کو دینا چاہو تو کان ذالک فی الکتاب مستور، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے۔ اب بعض لوگ جو اصحاب حضور کی بیویوں کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، ان پہ سب کرتے ہیں، ان پہ شتم کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں تو شک نہیں کہ نبی کی بیویاں جو ہیں مومنوں کی مائیں، تو اب ان کے مومن ہونے کا شک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اولیٰ بالمؤمنین کا لفظ استعمال کیا۔ اب جو اپنے آپ کو وہ مومن نہیں کہہ سکتا، جو حضور کی شان میں گستاخی کرے، ان کی بیویوں کی شان میں گستاخی کرے، ان کی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، اور اس پر پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، اس طرح کے سیاہ روح اور سیاہ لباس لوگ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، جو کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کریں، یا ان کی بیویوں کی شان میں گستاخی کریں، یا ان پر سب کریں، ان پر شتم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے۔ اس کے بعد پھر جنگ جو ہے نا احزاب کا ذکر اللہ نے شروع کر دیا کہ منافق جو تھے وہ حضور سے جو تھے ایک بہانہ بنا کر جانا چاہتے تھے کہ جو ہے نا ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہمیں جانے دیں، تو اور وہ کہتے تھے یقولون بیوتنا عورت، وہ کہتے تھے
کہ جو ہے نا ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، عورت کھلے ہوئے ہیں، وما بے حیا بے عورتن، اللہ نے کہا کہ وہ بے حفاظت نہیں تھے، ان این یریدون الا فرارا، مگر وہ صرف فرار چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا، یعنی کہ جب کفار آ گئے انہوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا، جنگ احزاب کے اندر پوری طرف سے دنیا کے کافر جمع ہو کر آ گئے تھے۔ اس دوسری سائڈ پہ بنی قریظہ کے لوگ تھے اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ عہد تھا کہ اگر لڑائی ہوگی تو وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے، مگر ایسے وقت میں انہوں نے بھی دھوکہ دیا، گویا مدینے کو دوسری جانب سے بھی خطرہ لاحق ہو گیا، اور کچھ لوگ مسلمانوں میں سے بھی علیحدہ ہونے کی کوشش، جو بطور منافق جو تھے، بطور مسلم بن کر آئے تھے یہودیوں میں سے، وہ بھی علیحدہ ہونا چاہ رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی فرمائی اور ارشاد فرمایا، کل من ذا اللہ یاسک من اللہ، تم فرما دو وہ کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر سے ٹال دے، ان ارادہ بکم سوء، اگر تم سے برا چاہیے، یعنی کہ جو کافر اور جو منافق بھاگنا چاہتے تھے تو اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں بھاگنا نفع نہیں دے گا، اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو گے تمہیں جتنا دنیا میں دیا جانا ہے اتنا ہی دیا جائے گا، اور اگر تمہارا اللہ برا کرنا چاہے تو کون تم پہ مہر کر سکتا ہے؟ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی جو ہے نا کھوٹیاں کھڑی کرنے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے نا مشکل کشا نہیں ہے، کیونکہ جب اگر اللہ برا کرنا چاہے تو کون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ یاسمین اللہ، اللہ سے تمہیں کون جو ہے نا بچا سکتا ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ارادہ بکم رحمہ، اگر تم پہ اللہ تعالیٰ رحمت کرنا چاہے، ولا یجدون لهم من دون اللہ، تو اللہ کے سوا کسی کو حامی نہیں پاؤ گے، ولی ولا نصیرہ، یعنی کہ ولی اللہ کی ذات ہے، واحد کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، نصیر مددگار بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ارشاد میں قد یعلم اللہ المعوقین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو جو اوروں کو بھی جہاد سے روک رہے ہیں، منکم تم میں سے، وقائلین لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو بھی کہہ رہے ہیں، حلم الینا، کہ آ جاؤ ہماری طرف، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر تھوڑے، اشیاتن علیکم، وہ تمہاری مدد کی کرتے ہیں، وَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب خوف آ جاتا ہے، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں، تدور اعینہم، ایسے آنکھیں ان کی گھوم رہی ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے کہ ان کے اوپر اب موت چھانے والی ہے، موت کا ان کے اوپر ڈر آ جاتا ہے، وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب یہ خوف نکل جاتا ہے، سَلَكُوكُمْ بِالسِّنَّةِ حَدَادٍ، تو ان کی زبانیں ایسی تیز ہو جاتی ہیں، یعنی ان منافقین کی، حداد، جیسے کہ لوہا ہیں، جیسے کینچی ہیں، اشیاءً علی الخیر، مال غنیمت کے لالچ میں۔ تو اللہ نے ارشاد میں اولئک لم یؤمنوا فابط اللہ اعمالهم، یہ لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں لے کر آئے، اللہ نے ان کے عمل بھی ضائع کر دیے، ان کا جہاد پہ جانا، ان کا ہجرت کرنا، ان کا مال خرچ کرنا، اور اللہ نے ارشاد میں وکان ذلک اللہ یسیر، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے نبی کی زندگی، رسول کی زندگی بہترین پیروی ہے، کس طرح انہوں نے جہاد کیا، کس طرح انہوں نے شجاعت کی، کس طرح ایسے سخت موقع پہ کھڑے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوۃ حسنہ بہترین پیروی ہے، بہترین جو ہے نا آپ کے دل کے لیے سکون ہے، دل کے لیے چین ہے، دل کے لیے تسلی ہے، لمن، اور اس کے لیے کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، والیوم الاخر، آخر سے ڈرنے والا ہو، یعنی پکا اور سچا ایمان ہو، منافق نہ ہو، یہودی نہ ہو، وذکر اللہ کثیر، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو، یہی مومن تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کفار کو، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب انہوں نے لشکروں کے لشکر جمع ہوئے دیکھ لیے، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، بے شک یہ اللہ کا وعدہ ہے، رسول کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں فتح عطا فرمائے گا، ان کو شکست فاس دے گا، وصدق اللہ ورسولہ، بے شک سچ کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، کیا بڑا ان کا سوائے اس کے ایمان بڑھ گیا، ان کا تسلیم، ان کی رضا بڑھ گئی، من المومنین رجال، اور مومنوں میں کچھ مرد ایسے ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچا کر دیا، ما عہد اللہ، جو اللہ نے عہد کیا تھا ان سے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، تو کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کر دی، یعنی کہ انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کوئی راہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا موقع ہے، وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا، اور وہ ذرا بھی بدلے نہیں منافقوں کی طرح۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرماتے ہوئے فرمایا، لِيَجْزِيَ اللَّهُ، تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ، الصادقین، سچوں کو، بصدقہم، ان کے صدق کا، سچے کون ہیں؟ یہ ہیں سچے جو اللہ کی راہ میں لڑے اور شہید ہوئے، مر گئے اور مارے گئے۔ حضور کے صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ پہ موجود تھے، جو فتح مکہ پہ موجود تھے، جو یوم بدر پہ موجود تھے، جو یوم عہد میں موجود تھے،
جو الاحزاب کے ایسے مشکل وقت میں موجود تھے، جو جنگ موتا کے ایسے مشکل وقت میں موجود تھے، اپنی جان اور مال سے جہاد کر رہے تھے، اللہ نے ارشاد فرمایا صادقین بصدقہم، ان کی سچائی کو صلہ دے گا، ویعذب المنافقین، اور منافقوں کو سزا دے گا، عذاب دے گا انشاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اور یتوب علیہم، چاہے تو توبہ دے دے، انہیں توفیق دے دے۔ اور ان میں سے بعض لوگ جو جنگ احزاب کے اندر جو ہے نا سستی دکھا رہے تھے، کمی دکھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دے اور وہ مومن ہو جائیں اور سچے اور کھرے مومن بن جائیں۔ ان اللہ، کیونکہ اس میں سے کچھ لوگوں نے کھرا ایمان کرنا تھا، اسی لیے اللہ نے بتا دیا۔ اور ان اللہ کان غفور رحیمہ، بے شک اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ورد اللہ الذین کافروا، اور کافروں کو ان کے دلوں کے جلن کے ساتھ اللہ نے پلٹا دیا، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا، بغیظہم، ان کے غصے کے بھرا ہوا، لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی بھلا نہیں پایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فتح عطا فرمائی، ان کے اوپر ایک ہوا بھیج دی جس سے وہ ان کی ہر چیز الٹ گئی۔ کفا اللہ المومنین، اللہ تعالیٰ کافی ہے مومنوں کے لیے القتال میں، وکان اللہ قوی عزیزا، اللہ تعالیٰ تو قوی اور عزیز ہے۔ وانزل الذین ظاہرہم، اور اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب نے بھی ان کی مدد کی تھی، من اہل کتاب من سیاسم، وہ جو قلعوں سے اللہ تعالیٰ نے اتارا، وقذف فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وانزل الذین، اور اللہ تعالیٰ نے اتار دیا الذین، ان لوگوں پر، ظاہروہم من اہل الکتاب، جنہوں نے ظاہر تھے، جو مدد کر رہے تھے، من اہل کتاب میں سے، سیاسہم، ان کے قلعوں پہ اللہ نے اتار دیا۔ بنی قریظہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کی خبر لی، ان کی جو ہے نا جس طریقے سے انہوں نے اللہ اور اس کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ جائیں اور ان کو فتح کریں، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے جنگ جو ہے نا مدینے سے نکالا گیا۔ اس کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ پورا تفصیل سے بتا رہا ہے کہ جب جنگ احزاب ختم ہو گئی تو مومن جو مسلمان ان کی طرف گئے اور ان کا محاصرہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے مدد کی تھی من اہل کتاب میں سے، من سیاسہم، ان کے قلعوں میں جا اتارا، وقذف فی قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، روبا فریقا یقتلون، کچھ لوگوں کو تم قتل کرتے تھے، یعنی کہ ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، وتاسرون فریقا، اور ایک گروہ کو قید کرتے تھے، اورثکم ارضہم و دیارہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین اور ان کے گھر مسلمانوں کی ملکیت میں کر دیے، واموالہم، ان کے مال، و اردن، اور زمین کو، لم تطوا، کہ جن پر ابھی قدم نہیں رکھے تھے، وکان اللہ علی کل، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دے دیا، کل ازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دو، ان کنتم تردن حیات دنیا، اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتھا، اور زینت چاہتی ہو، تو اب فتح علینا، تو آؤ، امتعکنہ و اسرحکنہ سراحا جمیلا، تمہیں مال دوں اور اچھی طرح تمہیں چھوڑ دوں۔ ان کنتم تردن اللہ ورسولہ، اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو، والدار الآخرہ، تو پھر تھوڑے مال پر بھی گزارا کرنا پڑے گا۔ فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اعد للمحسنات، نیکیوں کرنے والوں کے ساتھ ہے، من کنہ اجرا عظیما، جو ان تم میں سے ہوں گی انہیں اجر عظیم دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اور یہ بھی واضح کر دیا، یا نساء نبی، نساء نبی کی بیویوں، من یات منکم بفاحشۃ، اگر تم میں سے کوئی فحاشی کرے گی، مبینۃ، واضح ظاہری، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اسے دوہرا عذاب ہوگا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، بے شک اللہ تعالیٰ پر جو ہے نا یہ آسان ہے۔ ومن یقنط منکم للہ، اور جو فرما بردار رہے گی اللہ کی و رسول کی، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گی، نوت اجرا مرتین، اسے دوہرا اجر دیں گے، واعتدنا لها رزقا کریما، اور ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء نبی، نبی کی بیویوں، یہ جتنا اہل بیت کے لیے پورا خطاب ہو رہا ہے، تمام نبی کی بیویوں سے خطاب ہے۔ لستن کاحد من النساء، کوئی عورت تم جیسی نہیں ہے، ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرو، ولا تخضعن بالقول، تو ایسی باتوں میں نرمی نہیں کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں لالچ ہے، وقلن قولا معروفا، اور اچھی بات کہنا، یعنی کہ بعض لوگ ایسی افواہیں پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کی وجہ سے نبی کریم کی بیویوں کو پردے کو حکم دیا گیا اور ان کو بھی احکام سخت دے دیے گئے، اور ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور اللہ اس کے بعد سورۃ نور میں پوری تفصیل سے بیان فرما دیا، وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اور بے پردہ نہیں رہنا جیسے کہ اگلی جاہلیت کے دور میں اولا میں تھا، واقعین الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے، واطین الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا ہے، واطین اللہ، اور اللہ اور رسول کا فرما بردار رہنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کس کو خطاب کر رہا ہے؟ یہ اہل بیت کو خطاب کر رہا ہے، نبی کی بیویوں کو خطاب کر رہا ہے، اور پورے صفحے کے اندر تقریباً 17-18 بار جو جتنے بھی ضمائر ہیں سب نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، اور شاید ہمارا انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیذھب عنکم، کہ تم سے لے جائے، الرجس، ناپاکی کو، اہل البیت، اہل بیت سے،
یطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب ستھرا اور پاک کر دے۔ یہ خطاب انہی سے کیا جا رہا ہے۔ اور آگے بھی ارشاد ہمارا وَاذْکُرْنَا، اور تمہارے گھروں کے اندر یعنی کہ ذکر کرتے ہیں، ما یتلا، جو کہ پڑھی جاتی ہیں قرآن پاک، فی بیوت کنہ، تمہارے گھروں میں، بیوت جمع بیت کی، جو 3 سے زیادہ گھر، یعنی کہ 3 سے زیادہ گھر تھے حضور کی بیویاں، 4 5 6 7 9 جتنی بھی تھیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، والحکمت، حکمت پڑھی جاتی ہے۔ جو نبی کی بیوی ہیں ان کی شان بیان ہو رہی ہے، انہیں اہل بیت فرمایا جا رہا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر باریک بینی سے جانتا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، مومنین مرد ہو یا مومن عورت ہو، قانتین مرد ہو یا عورت ہو، صادقین مرد ہو یا عورت ہو، صابرین اور غاشعین اور متصدقین مرد ہو یا عورت ہو، یعنی خیرات کرنے والے، خشوع کرنے والے، صبر کرنے والے، صائمین روزے رکھنے والے، حافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی فروج کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا عورت ہوں۔ یہ تمام 10 صفات کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ اور ذاکرین اللہ کثیرا، ذاکرات، ایسے افراد جو جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں، اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما، انہیں مغفرت اجر عظیم عطا کرے گا۔ سب سے پہلے نبی کی بیویاں، اہل بیت، اس کے بعد صحابہ کرام، اور اس کے بعد جو بھی اس سلسلے پر چلے گا تمام لوگوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ اور ارشاد فرمایا، ما کان للمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مسلمان مرد اور مومن کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا، اذا قضى اللہ رسول امر، اللہ اور اس کے رسول کو حکم کر دیں، کوئی فیصلہ کر دیں، یکون لهم خیرت، اور معاملہ نہ ان کو کچھ اختیار نہیں رہتا، اور جو نافرمانی کرے، من یعص اللہ و رسول، اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو اس نے کھلی نافرمانی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زید علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کیونکہ وہ منہ بولے بیٹے تھے، لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کام کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبیخ کی اور بتا دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اس رسم بری کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر منہ بولے بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کا جو منہ بولا باپ ہوگا وہ شادی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا، ما کان علی نبی من حرج، اللہ کے نبی کو کوئی حرج نہیں ہے، فی ما فرض اللہ، جو اللہ نے اس کے لیے فرض فرمایا، سنت اللہ، اللہ کی سنت ہے، اللہ کی طریقہ ہے، فی الذین خلو من قبل، اور تم سے پہلے لوگوں میں بھی یہ ہو چکا ہے، اور امر اللہ قدرن مقدور، اور اللہ کا مقرر تقدیر، اللہ زین یبلغون رسالت اللہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کہاں رکھے، ویخشون، اسی سے ڈرنا، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کس سے نہیں ڈرنا کہ یہ لوگ کیا باتیں بنائیں گے، کیسے باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی فرمائی اور فرما دیا، کفا باللہ حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے، ما کان محمد ابان احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مردوں میں سے تمہارے کسی کے باپ نہیں، کسی زید کے باپ نہیں، منہ بولے تھے اور وہ سب کے باپ نہیں ہیں، ان سے شادی کر سکتے ہیں، اور رسم اسی لیے انہوں نے ختم کیا کیونکہ یہ رسول ہیں اللہ کے، اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی، ان کے کسی نبی نے نہیں آنا، کیونکہ جو رسوم بد کو ختم کرے، جو بدعات کو ختم کرے، قرآن و سنت کو نافذ کرے، اور دین ابراہیم کی تمام بدعات کو ختم کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فریضہ تھا، اور آپ نے ان کو درجہ بدرجہ ختم کرتے چلے گئے، اور اللہ کا حکم تھا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا، کان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ایمان والو، اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور یہ لوگ جو مختلف قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں، یہود و نصارہ، ان کے اوپر کان نہیں دھرنے، وسبح بکرۃ وصیلا، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے درود بھیجنے کا حکم دیا، اس سے پہلے صحابہ کرام کے بارے میں، والذی یصلی علیکم وملائکتہ، بے شک درود بھیجتے تم پر، یعنی کہ صحابہ کرام پر بھی اللہ تعالیٰ نے درود کا بیان فرما دیا، اور فرشتے تمہیں جو لے جاتے ہیں ظلمات سے نور کی طرف، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحیم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دوبارہ ارشاد فرمایا، ولا تطع الکافرین، منافقین، کافروں منافقوں کی بات نہیں ماننی، ودع عذاب، ان کی ذات پہ درگزر کرنا ہے، جو جھوٹی جو ہے نا وہ پھیلا رہے تھے مختلف قسم کی افواہیں، اور کہا کہ توکل اللہ پہ رکھنا ہے، وہ تمہارے لیے کافی، اور ایمان والوں کو بتا دیا کہ جب بھی تم نکاح عورتوں سے کرو، جو اگر تم طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے، تمسوہن، کہ ان کو ہاتھ لگاؤ، فما لکم علیہن من عدت، تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے، تعتدونہا، اگر تم اسے گنو، فمتعوہن وسرحوہن، تو انہیں کچھ اگر فائدہ دینا چاہو، انہیں کچھ دینا چاہو، اور اچھے طریقے سے انہیں بھیجنا چاہو، سران جمیلہ، تو اس طرح کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے نبی، ان حللنا لک ازواجک، اور تمہارے لیے میں نے تمہاری عورتیں حلال کر دی ہیں، جو عورتیں جنہیں تم مہر دے کر شادی کرنا چاہو، ملکت جمینک، جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، ما افاء اللہ علیہ کا، جو آپ نے غنیمت میں دیں، و بناتک، ما پورا پھر بتا دیا، چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، جن کے ساتھ آپ نے ہجرت کی، اور ایمان والی عورتیں
اگر وہ اپنی جان آپ کے نبی کی نظر کرنا چاہیں، نبی سے نکاح کرنا چاہیں، یہ خاص اللہ نے اپنے نبی کے لیے بیان فرما دیا، خالص لک من دون المومنوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے وہی چار، اور اگر وہ نہ رکھ سکے اور اتنے عدل نہ کر سکے تو فواہد۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تمہیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں کے لیے مقرر کر دیا، یعنی کہ چار زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم ایک، فی ازواجہم ان کی بیویوں میں، مالکت ایمانہم اور ان کے کنیزوں میں، لکہ لا یکون علیک حرج، کہ تمہارے اندر کوئی تنگی نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو۔ اور اس کے بعد پوری تفصیل بتا دی، اور اس کے بعد اپنے نبی کو بھی بیان فرما دیا کہ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد کوئی عورتیں آپ پر حلال نہیں ہیں، ولا ان تبدلوا بہن، کہ اس کے بعد آپ ان کو جو ہے نا چینج کریں اپنی بیویوں میں سے، ولا آجب، اگرچہ کہ آپ کو ان کا آجب حسن ہونا، اگر ان کا حسن آپ کو بہائے، الا ما ملکت یمینوں کا، سوائے اس کے کہ جو آپ کی لونڈیاں ہیں یمینوں کا، اپنے ہاتھ کا مال، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، نگہبان ہے۔ اور اس آیت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی یہ اختیار پہ نہیں رہنے دیا کہ ان عورتوں کو آپ طلاق دیں یا ان چھوڑیں یا ان کی جگہ دوسری بدلی کر لیں۔ تو یہ جو بعض اس طرح کی روایتیں کرتے ہیں کہ حضرت علی کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس بیوی کو چاہے طلاق دے دیں، جس کو چاہے رکھیں، جس کو چاہے چھوڑ دیں، یہ سب شیعوں کی ایسی جھوٹی اور من گڑت باتوں میں سے یہ ایک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو غرق کرے، قرآن اور سنت کے خلاف اس طرح کی یہ باتیں بناتے ہیں، سیاہ چہرے اور سیاہ لباس، اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے، یہ قرآن کے خلاف اس طرح کی روایتیں پتہ نہیں کس طرح بنا لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر میں جانے کا اور ادھر بیٹھ کر کھانے کا ترکیب بتائی، اور کہا کہ جب کھانا کھا چکو تو بیٹھے نہیں رہو، تاکہ نبی تو ایذا پہنچتی ہے اور وہ آپ کو جو ہے نا حیا کی وجہ سے منع نہیں کرتے، آپ لوگ خود نبی کا خیال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا کتنا خیال کیا، اور ایک ایک چیز مومنین کو سمجھا دی، صحابہ کرام کو سمجھا دی، اور صحابہ کرام، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر درود شریف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے، شہید ہے، گواہ، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ یہ ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا شہید ہیں، حاضر ناظر ہیں، گواہ ہیں، زندہ ہیں، عالم الغیب ہیں، ما کان وما یکون، یہ ساری باتیں قرآن کے اس آیت کے خلاف جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی شہید ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہر چیز موجود ہے، تمام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اور اس طرح کی روایتیں جو انہوں نے بنایا ہے، سعید ابن مسیب سے ایک جھوٹی اور ضعیف روایت بنا دی ہے جس کا قرآن کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ ملائکۃ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی نبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی اللہ صلو علیہ، ان پر درود شریف پڑھیں، وسلموا تسلیما، خوب سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کما بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اس کے رسول کو اور ان کے اہل بیت کو، ان کی بیویوں کو، ان کے بارے میں سب کرتے ہیں، ان کے بارے میں تشنیع کرتے ہیں، ان کے بارے میں جھوٹی روایتیں گھڑتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی ان پہ لعنت سیاہ روح، اور آخرت میں بھی ان پہ لعنت، وعد لہم عذابا مہینا، اور ان پر سخت عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو ایمان والے مومن اور مردوں اور عورتوں کو بغیر ما اکتسبوا، بغیر اکتساب کے ستاتے ہیں، ان پہ الزام لگاتے ہیں، ان پہ تبرئے کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بہتان بازی کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد احتملوا بہتانا واثما مبینا، انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ اپنے سر لیے ہیں۔ اپنی نبی کی بیویوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا پردے کا کہ یا ایھا نبی کل ازواجک، اپنی بیویوں کو بھی کہہ دیں، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیں۔ اب یہاں پہ ازواج جمع کا صیغہ تین سے زیادہ کے لیے، بنات بھی جمع کا صیغہ تین سے زیادہ کے لیے، اور بعض لوگ سیاہ روح اور سیاہ چہرے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نبی کی تو بیٹی نہیں تھی یا ایک ہی بیٹی تھی، تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بناتکا، اب وہ کہتے ہیں نہیں جی اس سے تو جو ہے نا امت کی بیٹیاں مراد ہیں، مگر امت کی بیٹیاں مراد بھی ہو سکتی ہیں جب قرینہ ہو، مگر یہاں پہ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ نساء المؤمنین، جب نساء المؤمنین بیان علیحدہ سے فرما دیا، واو بیچ میں عطف آ گئی، بیویوں کا ذکر علیحدہ سے کر دیا، واو عطف کے بعد پھر بیٹیوں کا ذکر کر دیا،
اب جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو رسول کو نہیں مانتے، رسول کی بیٹیوں کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، وہ تو پکے مشرک اور کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے عقائد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ازواج کا، اپنی بیویوں کو کہہ دو، و بنات کا، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، و نساء المؤمنین، اور مومن عورتوں کو کہہ دو، وہ یدنین، کہ وہ اپنی چادر کریں، علیہن، اپنے اوپر، من جلابینا، اور چہرے پہ ڈال لیں، اپنے سروں پہ ڈال لیں، ذالک ادنی یعرفنا، کہ وہ پہچانی جائیں۔ یعنی کہ جس طرح بکل مارتی ہیں عورتیں پنجاب میں، بالکل چادر کو سر کے اوپر سے لا کر لپیٹ کر پورے اپنے جلابی اپنے سینے پہ ڈال لیتی ہیں، بالکل یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور کہا کہ تاکہ پہچانی جائیں، انہیں کچھ ستائے نہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہے، اور ان کے برے اعمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں وہ جہنم میں رہیں گے، اور بالکل اس کے اندر وہ جلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت بھی فرمائی اور بتا دیا، یسألونک الناس عن الساعۃ، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، حضور عالم الغیب نہیں تھے، آپ نے بار بار اسی چیز کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل، ان کو بتا دو، انما علم عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور عالم الغیب تھے، ما کان وما یکون تھا، ہر چیز کا علم تھا، امور خمسہ کا علم تھا، علم قیامت کا علم تھا، وہ قرآن کی صریح آیت کے خلاف کرتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا کل، ان کو بتا دو، علم عند اللہ، اس کے علم تو اللہ کے پاس ہے، وما یدریک، اور تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو، للساعۃ تکون قریب، شاید وہ قریب ہو، یعنی کہ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قریب ہے یا دور ہے، اور علم بھی نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شرک کفر کرے تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے لعنت فرمائی کافروں پہ جو اللہ کے کام کو نہیں مانتے، جو قرآن کی آیات کو نہیں مانتے، وعد لہم سعیرا، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، لا یجدون، اور نہیں پائیں گے، ولی ولا نصیرا، نہ کوئی ولی پائیں گے نہ کوئی نصیر پائیں گے، کیونکہ اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی نصیر ہے، اللہ ہی واحد ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی ولی ہے، وہی مددگار ہے، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی نماز کرتے ہیں، اسی کے ذبیحے کرتے ہیں، اسی کے لیے نظر کرتے ہیں، غیر اللہ کی نظر کرنا، غیر اللہ کے نام پہ ذبیحے کرنا، غیروں کو ندائیں دینا، غیروں سے مدد کے لیے پکارنا، غیروں کو مشکل کشا بنا لینا، غیروں کو جو ہے نا اولیاء بنا کر ان کے مزار بنا لینا، ان کو جو ہے نا جا کر سر ٹیکنے شروع کر دینا، ان پتھروں کو یعنی کہ نافع اور زار ماننا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ شرک ہے، کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ان کے چہرے آگ میں سے الٹے پلٹے جائیں گے نا، جس طرح سیخ کباب تیار کیے جاتے ہیں، یقولون، اور اس دن پھر وہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولہ، کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کے رسول کی، یعنی کہ آج وقت ہے قرآن اور سنت کی اطاعت کر لو، پھر جہنم میں جا کر جب چہرے آگ سے جھلس جائیں گے پھر ماننا تو کیا فائدہ جہنم میں جانے کے بعد۔ اس ٹائم یہ کہیں گے، قالوا ربنا انا اطعنا، اے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی، سعادتنا، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی، کبرانا، ہم نے بڑے شہیدوں کی اطاعت کی، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی، ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی، ہم نے اپنے پیران بد کی اطاعت کی، ہم نے اپنے علماء سو کی اطاعت کی، فاضلونا سبیلا، انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا، تو راہ سے ہم کیسے بہکے؟ قرآن اور سنت کے جب بھی خلاف کریں گے راہ سے بہکیں گے۔ آج ٹائم ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، صحابہ کرام کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو، اہل بیت کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ دو۔ کیا یہ بتائیں آج تک کسی اہل بیت نے اتنا بڑا واقعہ کربلا ہو گیا تو انہوں نے کوئی جو ہے نا ماتم کیا، انہوں نے کوئی سنگل پہنے، انہوں نے کوئی رسیاں باندھی، انہوں نے کوئی گھوڑوں کے نیچے ڈانس کیے، انہوں نے کوئی جو ہے نا اس طرح کی حرکات کی، انہوں نے کوئی ماتم کیے، وہ زیادہ قریب تھے یا آج ہم ان سے زیادہ قریب ہیں؟ اس طرح کی جتنی بھی طریقے ہیں، چاہے وہ عرس کے نام پر ہوں، چاہے وہ جو ہے نا ماتم کے نام پر ہوں، جتنے بدعات ہوں، چاہے یہ ڈھول ہوں، چاہے یہ جو ہے نا یہ جا کر عجیب و غریب ڈانس کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اس میں وجد آ گیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ دھمال ہے، عورتیں مرد مل کر وہ کر رہی ہیں، اور مزاروں پہ عجیب و غریب تمام چیزیں قرآن اور سنت کے خلاف ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے مزار بنانے جو ہے نا سنت اور قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے احکام کے خلاف ہے، فقہ کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اس پہ چادر ڈالنا، اس کے بعد اس پہ دیے جلانا، اس کے بعد اس کو پکا کرنا، اس کے بعد اس پہ مزار بنا لینا، پھر اس کے بعد اس پہ جا کر بیٹھ جانا، ادھر جو ہے پتھر رکھ لینا، ان پتھروں کو اپنے اوپر پھیرنا شروع کر دینا، ان کو ناف زار سمجھ لینا، ان غیر مردوں کو پکارنا، ان کی مددیں کرنی، ان کی نظریں کرنی، ان کی نیازیں کرنی، یہ سب چیزیں قرآن اور سنت کے سرین خلاف ہے۔
ایک آپ برائی کرتے ہو اس میں سے 100 برائیاں نکل آتی ہیں۔ اسی طرح ماتم کے بارے میں یہ ساری چیزیں جو ہے صحابہ کرام نے نہیں کی، اہل بیت نے نہیں کی، سب لوگوں نے بعد میں کی۔ اور اس وقت جب قیامت کے دن ان کی آنکھ کھلے گی تو اس دن یہ کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، اے اللہ تعالیٰ ہم نے تو اپنے بڑوں کی جو ہے نا پیروی کی تھی اور سرداروں کی پیروی کی تھی، اپنے جو ہے نا سیدوں کی پیروی کی تھی، وَأَضَلُّونَا انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تیرے راستے سے۔ تو آج وقت ہے قرآن پہ چلو، سنت پہ چلو، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلو، اہل بیت کے طریقے پہ چلو، اپنے جتنی بھی بدعات ہیں ان پر ریویو کرو، ان پہ غور کرو اور جہنم سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اس ٹائم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں عذاب دو، والعنہم لعنا کبیرا، ان پہ بڑی لعنت کرو، یعنی کہ آج ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، آج ان کے جو ہے نا پاؤں کو چوم رہے ہیں، آج ان کے آگے سجدے کر رہے ہیں، آج ان کے آگے رکوع کر رہے ہیں، آج ان کے آگے اپنا مال نچھاور کر رہے ہیں، آج ان سے محبتیں کر رہے ہیں اور آج ان کے مزار بنا رہے ہیں، آج ان پہ ڈھول اور باجے اور کاشے اور چیزیں لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے نا کہیں گے قیامت کے دن جب جہنم میں جانے کے بعد پہ ان پہ لعنت کر، تو آج ہی ان پہ لعنت کر دیں اور قرآن و سنت پہ چلنے کی کوشش کر لیں، تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا، اور جب بھی کہو قولا سدیدا، مضبوط بات کہو، توحید کی بات کہو، قرآن کی بات کہو، سنت کی بات کہو، شرک سے بچو، کفر سے بچو، بدعات سے بچو، کبائر سے بچو، ویسر لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کا فرما بردار ہوگا، فقد فاز فوزا عظیما، اسی نے بڑی کامیابی پائی، وہی جہنم سے بچایا گیا، وہی جنت میں داخل کیا گیا، ورنہ بدعات والے، شرک والے، کفر والے وہ تو پھر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت یعنی کہ یہ تمہیں اختیار دوں گا اور اس کے اقرار یا انکار پر، اچھے مال پہ جنت اور برے پہ جہنم، یہ جب اللہ تعالیٰ نے پیش کی نا اپنی امانت کو، اختیار کو، تو آسمانوں پر، زمینوں پر، جبال پہاڑوں پر، فابینا، جو کچھ بھی ان کے درمیان تھا، یا حملنا، کس کو وہ اٹھا لیں، مگر وہ اسے نہیں اٹھا سکے، اشفقنا، اور سے ڈر گئے، منا وحمل الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کتنی یعنی کہ تعریف بھی فرما دی اور کتنی اس کی بے وقوفی کو بھی وہ ظاہر فرما دیا کہ کتنے بڑا یعنی کہ اس نے اپنے اوپر جو ہے نا امانت کو اٹھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیار کے جذبے اور ایک یعنی کہ جس کو توبیخ بھی کہہ لیں، اس جذبے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہو، اس میں شک نہیں کہ یہ جو انسان ہے نا کان ظلومن، یہ ظالم بھی ہے، جہولن، اور یہ جاہل بھی ہے۔ کتنے پیارے الفاظ اللہ نے ارشاد فرما دیے، ظلومن و جہولن، کہ اس نے اپنے آپ کو ظلم، اس نے مصیبت میں بھی اپنے آپ کو ڈال لیا، اور جاہل، یہ نادان بھی ہے کہ شرک اور کفر کرے گا اور جہنم میں کتنا بڑا اس نے اپنے لیے جو ہے نا وہ لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیعذب اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقین اور منافقات کو، یعنی ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے اللہ رسول کو دھوکہ دینے کی وجہ سے، والمشرکین، اور مشرکوں کو، والمشرکات، اور مشرکات کو، ویتوب اللہ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما دے، علی المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور عورتوں کو، وکان اللہ غفور رحیم، و بے شک اللہ بخشنے والا ہے، غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قدوس ہے، السلام ہے، اور ہمارے سے شارک سے قریب ہے، اسی سے دعائیں مانگیں اور اسی کے آگے رکوع کریں، اسی کے آگے سجدہ کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔